بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہارر سٹوری کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ یہ صحرا سے آئے ہوئے کچھ اونٹوں والوں کی سٹوری ہے، جو انہوں نے اشفاق صاحب سے شیئر کی۔ اشفاق صاحب بتاتے ہیں کہ میری بیوی کچھ بیمار تھی، تو مجھے کسی سیانے نے کہا کہ اپنی بیوی کو اونٹنی کا دودھ پلاؤ، اس سے تمہاری بیوی کو بہت فائدہ ہوگا۔ اشفاق صاحب بتاتے ہیں کہ عام دنوں میں تو شہروں میں بہت کم یہ اونٹ والے نظر آتے ہیں۔ بقرہ عید کے دنوں میں یہ نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بقرہ عید پہ اپنے کچھ جانور بیچ دیتے ہیں اور کچھ جانوروں کو لے کے گلی محلوں میں پھرتے ہیں۔ ان کا اونٹ وغیرہ کو دیکھ کر بچے خوش ہوتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ یہ لوگ بیچتے ہیں۔ تو مجھے بھی اونٹنی کا دودھ چاہیے تھا اپنی وائف کے لیے۔ تو ایک دن میں دفتر سے آ رہا تھا، جیسے ہی میں اپنی گلی میں انٹر ہوتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ محلے میں بہت شور شرابہ، بہت چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لمبے قد کے اونٹ لے کر یہ لوگ محلے میں آئے ہوئے ہیں۔ لوگ دودھ بھی خرید رہے ہیں، بچے اونٹ وغیرہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے فوراً اپنی بائک کھڑی کی اور اپنی بیوی کے پاس گیا کمرے میں۔ میں نے کہا، ہاں بھائی بتاؤ کتنا دودھ لے لوں، محلے میں اونٹ والے آئے ہوئے ہیں۔ میری بیوی نے کہا ایسا کریں، فی الحال تو 2 کلو لے لیں ان سے دودھ۔ تو میں فوراً پتیلی لے کر باہر نکلا اور میں نے 2 کلو دودھ ان سے لے آیا اور اپنے گھر لا کر بیوی کو دکھایا۔ میں نے کہا یہ دیکھو بھائی، یہ اونٹنی کا دودھ ہے۔ میری بیوی نے کہا یہ دودھ رکھ کے آؤ اور بیٹی کو بتا دو کہ یہ اونٹنی کا دودھ ہے اور میری بات سنو آ کے۔ تو جیسے ہی میں اپنی بیوی کے پاس آیا، میری بیوی نے کہا کچھ پرانے کپڑے وغیرہ ہم نے گٹھر باندھا ہوا ہے، یہ غریب لوگ ہیں اونٹ والے، انہیں دے دو۔ میری بیوی ہے بھی بڑی خدا ترس عورت، تو میں نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، انہیں دے دیتے ہیں۔ اس نے، میری بیوی نے کہا ایسا کرو، اونٹنی والی کو لے آؤ ادھر۔ تو میں گھر سے باہر نکلا، میں نے جا کے کہا، ان میں جو بزرگ آدمی تھا اس کو میں نے کہا ایسے کریں، ایک عورت کو میرے ساتھ بھیج دیں، آپ بھی آ جائیں، میری بیوی نے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے کپڑوں کا نہیں کہا، میں نے کہا میری بیوی نے کوئی بات کرنی ہے۔ تو یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، شاید اونٹنی والی کو جب بابا نے بتایا، وہ سوچنے لگی شاید ہماری کوئی پیسوں سے ہیلپ کریں گے۔ وہ فوراً ایک بچے کو لیا اس نے اور میرے ساتھ ساتھ آ گئی۔
تو میں اپنی بیوی کے کمرے میں ہی لے آیا اسے۔ میری بیوی نے کہا بات سنو، کچھ پرانے کپڑے ہیں، مردانہ بھی ہیں، زنانہ بھی ہیں اور بچوں کے بھی ہیں، آپ ایسا کرو وہ گٹھر لے جاؤ اپنے ساتھ۔ تو ایک دم یہ صحرا سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ اونٹنی والی فوراً بولی نہ نہ باجی، ہم کپڑے تو کبھی بھی نہیں لیں گے، ہم نہیں لیتے۔ تو میری بیوی نے مذاق میں کہا میں تجھے بیچ تھوڑی رہی ہوں، اتنے اچھے کپڑے صاف ہیں، تو دیکھ تو صحیح گٹھر کھول کے، مردانہ بھی ہیں، زنانہ بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں، لے جا، تمہارے کام آئیں گے۔ وہ کہنے لگی نہ باجی، کپڑے ہم کبھی بھی نہیں لیں گے، خدا کے لیے باجی ہم کپڑے کبھی بھی نہیں لیں گے۔ میری بیوی نے کہا ایسا کیا ہو گیا، تم لوگ تو بڑے شوق سے لے جاتے ہو ایسا سامان۔ تو دوستو اشفاق صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اونٹنی والی رونا شروع ہو گئی۔ میری بیوی نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ پھر جو اس نے دردناک کہانی سنائی وہ دوستو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ وہ اونٹنی والی بتاتی ہے کہ میرا میاں شہروں میں بندر کا تماشا دکھاتا ہے، 10 15 دن وہ گھر سے باہر ہی رہتا ہے۔ ایک دن میرا میاں گھر جب واپس آیا تو اس نے مجھے ایک شاپر دیا، کہنے لگا اس میں ایک مردانہ سوٹ ہے۔ میں نے جب اس شاپر کو کھولا تو باجی اس میں نیا سوٹ کالے رنگ کا، میں نے سوٹ دیکھ کر کہا اپنے میاں کو یہ تو پہن لے، تیرے پہ بہت اچھا لگے گا۔ میرے میاں نے رات کا کھانا شانا کھایا اور صبح نہا دھو کے وہ سوٹ پہن لیا۔ جب اس نے سوٹ پہنا اور پہن کے تھوڑا سا باہر نکلا تو ہمارے گھر میں ایک آفت سی آ گئی، اونٹ وغیرہ چلانا شروع ہو گئے، اور جو میرے میاں کا بندر تھا وہ بھی بہت چیخنا شروع ہو گیا۔ رات میں میرے میاں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی، اتنی کھانسی کہ میرے میاں کی تو باجی سانس ہی رک گئی۔ خیر ہم سادے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے وہی جڑی بوٹیوں کا کہوہ سا بنایا اور میں نے اپنے میاں کو دے دیا، لیکن جوں رات گزر رہی تھی میرے میاں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی تھی۔ خیر جیسے تیسے رات گزاری، صبح جب میں اپنے میاں کے بندر کے پاس گئی کہ اس کو کچھ ڈالوں تو باجی تو یقین کر کہ وہ میرے میاں کا بندر مرا ہوا پڑا ہوا تھا، اور میرے میاں کی جو طبیعت تھی وہ ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے یہ بھی مرنے والا ہو۔ لیکن باجی وہ جو میرا میاں سوٹ اٹھا کے لایا تھا، کہیں سے اسے ملا تھا وہ شاپر میں، ہمارا تو دھیان بالکل اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا کہ یہ جب سے سوٹ پہنا ہے اس نے، یہ سارا کچھ اس سوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
پھر ہم دن میں ڈاکٹر کے بھاگے اسے لے کے، ایک ہمارے گھر سے کوئی 8-10 کلومیٹر دور چھوٹا سا ہاسپٹل تھا، ڈسپینسری ٹائپ، تو وہاں چیک کرایا۔ انہوں نے بڑے ہاسپٹل کا کہہ دیا، حالت ایسی ہوتی جا رہی تھی میاں کی۔ جب ہم بڑے ہاسپٹل لے کر گئے تو وہ ڈاکٹروں نے جب ایکس رے وغیرہ کیے میرے میاں کے، تو باجی آپ یقین کرو کہ ان ڈاکٹروں نے ایکسرا دیکھ کے کہا اس کو تو کوئی ہڈیوں کی بیماری ہے، اس کی ہڈیاں گھل رہی ہیں، کیونکہ ایکسرا باجی جب میں نے بھی دیکھا تو اس میں ایک سائڈ کی پسلیاں تھیں میرے میاں کی اور ایک سائڈ کی نہیں تھیں۔ خیر اس ٹائم ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، ڈاکٹر تو بس دوائیں، ٹیکے، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، ٹیسٹ کرا لو۔ تو میرے ساتھ ہمارے خاندان کی ایک بزرگ ماسی تھیں، انہوں نے مجھے تھوڑا ڈانٹا، کہا اس کا دیسی علاج کرو، گھر میں وہ جڑی بوٹیوں والا علاج کرو۔ میں نے ماسی کو کہا ماسی یہ تو مرنے والا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر کو اس کا بندر بھی مر گیا۔ خیر ماسی نے کہا نہیں، گھر لے کے چلو۔ ہمارا دماغ ہی نہیں کام کر رہا تھا باجی کہ ہم کیا کریں، بس اللہ نے یہاں ہماری مدد کرنی تھی۔ ہمارے ایک ملنے والے مولوی ہیں، ہم ان کے پاس لے کر گئے۔ مولوی صاحب نے میرے میاں کے سر پہ کچھ دم درود پڑھنا شروع کیا تو میرے میاں کی طبیعت میں تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہو گئی۔ تو مجھے ماسی کی بات یاد آئی کہ ہم ایسی اسپتالوں میں دھکے کھا رہے تھے، یہ تو دم درود سے میرا میاں ٹھیک ہو رہا ہے۔ خیر وہ مولوی صاحب نے کہا لے جاؤ گھر، ہم گھر لے آئے۔ بعد میں مولوی صاحب نے مجھے نکلتے ہوئے کہا بی بی تو اکیلی آنا، اپنے میاں کو ساتھ نہیں لانا۔ جب میں ان سے مولوی صاحب سے دوبارہ ملنے گئی تو مولوی صاحب نے کہا یہ جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو جادو سے بھرے ہوئے ہیں، فوراً اس کپڑے کو لے جاؤ اور کسی دریا میں بہا دو، ورنہ تیرا میاں بچے گا نہیں۔ یہ جادو کرایا ہوا سوٹ ہے، کس نے دیا تمہیں؟ تو میں نے مولوی صاحب کو بتایا، مولوی صاحب یہ تو وہاں شہر میں بندر کا تماشا دکھانے جاتا ہے تو وہاں سے اسے کہیں سے ملا ہے کسی درخت کے پاس سے، اس نے کہا فوراً اس سوٹ کو کسی دریا میں بہا دو، فوراً نکالو گھر سے۔ تو بس میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور جیسے ہی اس نے اپنے گھر کے جو کپڑے تھے میرے میاں نے جیسے ہی وہ اپنے جسم پہ پہنے، میرے میاں کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ تو باجی تو سوچ بھی نہیں سکتی، ہمارے دل میں اس دن سے ایسا ڈر بیٹھا ہے، ہم میں کوئی نیا کپڑا بھی دے ہم نہیں لیتے۔ تو میری بیوی نے، اشفاق صاحب بتاتے ہیں، مجھے کان میں کہا اچھا ایسا کرو یہ کپڑے نہیں لے رہی تو اس کو 1,000 روپیہ دے دو۔ بڑا دکھ ہوا اس کی سٹوری سن کے۔ پھر میری بیوی نے پوچھا اب تیرا میاں کیسا ہے؟
اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کبھی بھی کوئی چیز نہیں لاتا شہر میں اگر کوئی دے، کپڑے تو خاص طور پہ، نہ کوئی کھانے کی چیز، باجی ہم جیسے تیسے اپنا کر کے کھا لیتے ہیں، ہم نہیں نہ کسی سے چیز نہ کپڑے، ہمارے اندر ایک ڈر سا بیٹھ گیا۔ تو پیارے دوستو، اللہ ان کو ہدایت دے جو یہ کپڑوں پہ یا اور دوسری تیسری چیزوں پہ جادو کر کے ایسے پھینک دیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، کیونکہ جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں رب العالمین فرماتے ہیں جہنمی۔ پیارے دوستو، آج کی ہارر سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتانا۔ اللہ حافظ۔